اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عطاء ابن یسار سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کو ملا اور میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں جو تورات میں آیا ہے آپ بتلائیں۔ قال اجل، نے کہا ٹھیک ہے، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے بعض صفات کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی باقاعدہ میرے مدنی پاک کا پورا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم کے درمیان میں تقریباً 1200 سال کا فرق ہے، یعنی اتنی طویل مدت ہے، لیکن ان کتابوں میں ذکر کا مقصد کیا تھا کہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جتنی پیغمبر بھیجے، یعنی یہ شان آدمی اگر غور کرے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تدبر کرے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جو شان اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دی وہ کسی کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں موجود ہے کہ سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا عہد لیا جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور ایک عہد جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا ہے وہاں اللہ نے تمام نبیوں سے عہد میرے مدنی کی معاونت نصرت کا لیا، یعنی دو عہد آتے ہیں۔ ایک وہ عہد ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے لیا، الست بربکم قالوا بلا، اور اس
اسی طرح اللہ نے پھر جتنے نبی ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا اور اس عہد میں وعدے کر دیا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اللہ نے عہد لیا اپنے نبیوں سے کہ تم سب کے بعد میرا ایک نبی آئے گا اور وہ تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ تم سب سچے نبی ہو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے اس نبی پہ ایمان لاؤ گے اور میرے اس نبی کی مدد بھی کرو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو اب اگر قرآن پاک کی ان آیات میں غور کریں، بھئی ایمان تو تب ہو نا جب ہمیں زمانہ ملے، حضور تو سب کے بعد آئیں گے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق. جیسے کہ طبع اکبر جو ہے یہ یمن کے بادشاہوں میں سب سے پہلا اور بڑا بادشاہ، اسی کے بعد پھر سب تبابیہ کہلائے. طبع یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا. جیسے فرعون لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا، کسرا لقب تھا فارس کے بادشاہوں کا، ہرقل لقب تھا روم کے بادشاہوں کا، نجاشی لقب تھا حبشہ کے بادشاہوں کا. تو طبع اکبر جب آیا اور اسی نے سب سے پہلے اللہ کے کعبے پر غلاف ڈالا. راستے میں آ رہا تھا وہ مدینہ منورہ سے اور سارے علاقے فتح کرتا ہوا چلا آ رہا تھا. اتنی اندھیری آ گئی اور اتنی ظلمت چھا گئی کہ آدمی کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو اس دور میں جو اس کے ساتھ بڑے بڑے احبار تھے، رہبان تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، ان سب کو اس نے بلایا بھی یہ کیا عذاب ہے. تو انہوں نے پوچھا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، ہم جس راستے سے جا رہے ہیں راستے میں ایک شہر آئے گا جس کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، وہاں اللہ کا گھر بھی ہے. آپ نے اس کے بارے میں تو کوئی برا ارادہ نہیں کر لیا. بادشاہ نے کہا میں برا ارادہ تو نہیں، لیکن میرا یہ ارادہ تو ہے کہ میں جنگ کروں گا. جیسے سارے علاقے فتح ہوئے مکہ بھی فتح کر کے یمن جاؤں گا. انہوں نے کہا بس توبہ کرو، اس گھر کے ساتھ لڑائی نہ لڑو، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی دنیا کا بادشاہ اس کے گھر کی توہین کرے. تو اس نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا توبہ کرو. اس نے توبہ کی، اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ میں تیرے گھر والوں کو کبھی نہیں چھیڑوں گا، میں تیرے گھر کی عظمت کروں گا، تیرے گھر کی عزت کروں گا، تیرے گھر کی شان بلند کروں گا. اور اس کے توبہ کرنے کے بعد جو ہے اندھیری چھٹ گئی، الحمدللہ روشنی ہو گئی اور بادشاہ چل پڑا. تو مکے میں آنے کے بعد اس نے قیام کیا، تمام مکے والوں کو دعوتیں کی، کھانے کھلائے، اکرام کیا، خیراتیں کی اور سب سے پہلے اپنے وعدے کے مطابق اللہ کے کعبے پہ غلاف ڈالا.
اسی ضمن میں اس کو بادشاہوں کے بارے میں جب اس نے معلوم کیا بھئی یہ گھر تو بڑے شان والا ہے، اس کی مجھے تاریخ بتائیں، تو علماء نے پھر اس کو بتایا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ملائکہ نے بنایا، پھر آدم نے بنایا، پھر شیش نے بنایا، پھر ادریس نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم نے بنایا، اور اسی جگہ ایک نبی پیدا ہوگا جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آخری نبی ہوں گے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں گے، اور امام الانبیاء والمرسلین ہوں گے، افضل الانبیاء والمرسلین ہوں گے۔ تو طبا نے پھر خط لکھا حضور کے نام، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ میری زندگی میں پیدا ہوں گے یا میرے بعد پیدا ہوں گے، اگر تو آپ میری زندگی میں پیدا ہوئے تو میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کے قدموں میں بھی حاضر ہوں گا، آپ کا وزیر بھی بنوں گا، آپ کا مددگار بھی بنوں گا، اور اگر میرے مرنے کے بعد آئیں تو قیامت میں آپ گواہ ہو جائیں کہ میں آپ پر ایمان لانے کے بعد مر رہا ہوں۔ تو ابھی حضور نہیں آئے تھے لیکن وہ ایمان لے آیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تؤمنن کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی کلمہ پڑھے، معنی یہ ہوتا ہے کہ تم میرے نبی کی شان مانو گے، تسلیم کرو گے کہ وہ امام الانبیاء ہے، اور انبیاء نے اپنے وعدے کو معراج والی رات نبھا دیا کہ محمد مدنی کے مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، سب نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا، سب نے آپ کی امامت کو مان لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور مدد کرنے کا معنی یہ تھا کہ اپنے اپنے دور میں ہر نبی یہ بات بتلاتے گئے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، اور وہ سچا نبی ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا، امام الانبیاء ہوگا۔ جب زمانہ ملے تو ان پر ایمان لیا۔ تو انبیاء سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، ایک اپنی توحید کا وعدہ لیا، اور دوسرا رسالت محمد مصطفیٰ کا وعدہ لیا۔ اللہ نے یہ وعدہ نہ آدم کے لیے لیا ہے، نہ ابراہیم کے لیے لیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لیا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لیا ہے۔ اگر اللہ نے یہ وعدہ لیا تو حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آج دنیا میں تورات موجود ہے، گو محرف ہے، مبدل ہے، مغیر ہے، اس میں بے انتہا تحریف ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اصل باتیں تو موجود ہیں۔ اسی طرح انجیل ہیں، اب انجیل کے دنیا میں 4 نسخے ہیں، یعنی اب ایک انجیل نہیں رہا، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مقوقس ہے، یہ سب شاگرد تھے، ہماری تھے، انہوں نے بعد میں یعنی لکھا ہے، ان کے پاس یہ کوئی سند نہیں ہے کہ واقعی یہ حرف اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس تحریف و تبدیل کے بعد حضور کی شان تو ان کتابوں میں مل جاتی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دو، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا ہو کہ آپ کے بعد آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کی خبر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو پابند نہیں کیا۔ یہ شان اگر کتابوں میں ملتی ہے تو عہد میثاق بھی انبیاء کا میرے مدنی کے لیے ملتا ہے، اور سابقہ کتابوں میں اگر صفت ملتی ہے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تورات میں صفت ہے، تورات میں یہ بھی صفات ہیں جو قرآن میں ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وحرزا للأميين، حرز مانا پناہ، امیین مانا ان پڑھ قوم، اور بعض علماء فرماتے ہیں امیین کا معنی یہ ہے کہ جن کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی، یعنی جیسے مکے والے لوگ ہیں تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہودیوں کے پاس کتاب ہے تورات، نصرانیوں کے پاس کتاب تھی انجیل، لیکن مکے والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اس لیے وہ امی کہلائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں امیین کا معنی یہ ہے کہ ام القریٰ میں پیدا ہونے والے، کیونکہ اس شہر کا نام ام القریٰ ہے، جو پیدا ہوا تو وہ امی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں امیین کا معنی یہ ہے کہ ان پڑھ، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین کے لیے بھیجا گیا۔ وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ، اور اللہ فرماتے انت عبدی ورسولی، محمد مصطفیٰ تم میرے عبد ہو، تم میرے بندے ہو۔ یاد رکھو یہ کتنی شان ہے، بندہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک وہ شان والا بندہ ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، آپ کا نام میں نے رکھا متوکل، توکل کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو آپ درست روح ہیں اور نہ آپ درست کلام کرنے والے ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں پھر کے شور کرنے والے ہیں، ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں، ولکن یعفو ویصفح ویغفر، لیکن میرے مدنی کی شان یہ ہے اگر کوئی غلطی کرے آپ معاف کر دیتے ہیں، کوئی زیادتی کرے آپ درگزر کر دیتے ہیں، کوئی خطا کرے تو آپ بخش دیتے ہیں، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ طائف والوں نے پتھر برسا دیے، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، لیکن اللہ کے نبی بد دعا نہیں دے رہے، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اور فرمایا وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اور اللہ پاک آپ کو موت نہیں دیں گے اس وقت تک جب آپ کے ذریعے پوری ملت جو ٹیڑھی ہو چکی ہے سیدھی نہ ہو جائے۔ کیسے سیدھی ہوگی؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تاکہ دنیا میں توحید عام ہو جائے۔ توحید آنے کے بعد فَيُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، جب کلمہ توحید آ جائے گا اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وَآذَانًا صُمًّا، اور بہرے کان جو ہیں وہ سننے والے بن جائیں گے، وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور دل جو غلافوں میں بند پڑے تھے ان میں بھی نور ایمان بڑھ جائے گا۔ اللہ نے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ آپ کے دین کو غلبہ دیں گے اور بگڑی ہوئی امت کو آپ صراط مستقیم پہ لائیں گے، اور جن کی آنکھیں شرک و بدعات کے اندھیروں میں بند ہیں ان کو توحید کی روشنی ملے گی، اور جو کان حق بات نہیں سنتے حق سننے کے لیے کھل جائیں گے، اور جن دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نور ایمان کی روشنی سے منور ہو جائیں گے۔ وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح بن سلمان عن هلال بن علي به، ورواه بالتفسير عن عبد الله قيل ابن رجاء وقيل ابن صالح عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن طارق سالم عن عبد الله بن عمرو به،
اس کو امام بخاری نے کتاب البیوع میں ذکر کیا ہے اور کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے. رواه ابن حاتم النبي عبد الله بن رجاء الذي من سبب الماجشون به. وقال البخاري رحمه الله تعالى في البيوع وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال وهب بن منبه ان الله تعالى اوحى الى نبي من انبياء بني اسرائيل يقال له شعياء انكم في قومك بين اسرائيل فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. یہاں حضرت وہب بن منبہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے وحی فرمائی الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت شعیہ. اللہ نے فرمایا کہ آپ آئیں, آپ قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہوں اور میں آپ کی لسان پہ وحی اپنی جاری کروں گا اور آپ خوشخبری دیں کہ میں ایک نبی بھیجوں گا, نبی الامی من الامیین, امیین میں سے میں ایسا نبی بھیجوں گا جو درست روح نہیں ہوگا, جو درست کلام نہیں ہوگا, جو بازاروں میں سخ شور کرنے والا نہیں ہوگا. لو یمر الی جنب السراج لم یطفئه من سکینته, اگر وہ کسی جلتے ہوئے دیے کے قریب گزریں گے تو وہ دیا نہیں بجھے گا. کیا مانا یہ ہوتا ہے نا, متکبر آدمی تو اکڑ کے چلتا ہے نا, کپڑے یوں کر رہے ہیں اور کلف لگے ہوئے ہیں تو پھر تو چراغ بجھ جائے گا نا. اگر آدمی تواضع سے گزر جائے تو کیا چراغ بجھے گا. یعنی محمد مصطفیٰ اپنے چلنے میں متواضع ہوں گے, اپنے چلنے میں سکینہ کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ. اور اگر آپ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گنے کا کھیت ہوتا ہے اس میں چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے, اسی طرح قصب پر چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے, لیکن نبی ایسے سکون سے چلیں گے کہ ان کے قدموں سے آواز بھی پیدا نہیں ہوگی. ابعثہ مبشرا ونذیرا, میں آپ کو خوشخبری دینے والا مومنین کو اور ڈرانے والا کافروں کو. لا یقول الخنا, حضور کبھی غلط بات نہیں فرمائیں گے, آپ جب بھی فرمائیں گے حق فرمائیں گے. افتح بہ اعینا قمحا, میں اپنے اس نبی کے ذریعے بند آنکھوں کو کھول دوں گا. وآذانا صما, بہرے کانوں کو سننے والا کر دوں گا. وقلوبا غلفا, جن کے دل پردے میں پڑے ہیں ان کو نور ایمان سے بھر دوں گا. اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ کل خلق کریم, ہر بہتر کام کے لیے میں اس کی مدد کروں گا اور میں اس کو خلق کریم عطا فروں گا. واجعل السکینۃ لباسہ, اطمینان اور سکینہ گویا اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ, اور بھلائی کی بات گویا اس کا یعنی طرز عمل ہوگا. والتقوی ضمیرہ, اور اللہ سے ڈرنا اس کا ضمیر ہوگا. والحکمت منطقہ, اور اس کا بولنا جو ہے وہ دانائی ہوگا. والصدق والوفاء طبیعتہ, سچ بولنا اور وفا کرنا جو ہے ان کی طبیعت ہوگی. والعفو والمعروف خلقہ, معاف کر دینا بھلائی کا حکم کرنا ان کی عادات ہوں گی. والحق شریعتہ, حق جو ہے اس کی شریعت ہوگی. والعدل سیرتہ, عدل و انصاف جو ہے آپ کی سیرت ہوگی. والہدی امامہ, ہدایت جو ہے وہ آپ کے آگے آگے ہوگی. والاسلام ملتہ, اور اسلام اس کی ملت ہوگی. واحمد اسمہ, اس کا نام احمد ہوگا.
اهدی به بعد الضلال واعلم به بعد الجہالت، اس کے ذریعے میں ہدایت دوں گا لوگوں کو گمراہی کے بعد، علم دوں گا جہالت کے بعد، وارفع به بعد الخمالت، جب قومیں بالکل مر چکی ہوں گی تو میرے مدنی کے بعد آ کے ان کو اٹھاؤں گا، واعرف به بعد النکرت، جب کوئی کسی قوم کو نہیں پہچانتا ہوگا تو محمد مدنی کے نام سے اونچا کروں گا، واکثر به بعد القلت، اور میرے مدنی کی ابتدا میں امت تھوڑی ہوگی لیکن میں پھر بڑھاتا جاؤں گا، واغنی به بعد العیلت، پہلے فقر ہوگا غریبی ہوگی پھر میں محمد مدنی کو غنی بنا دوں گا، وَأَجْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، لوگ جب بٹ رہے ہوں گے میں محمد مدنی کے ذریعے جوڑ دوں گا کہ اوس خزرج مہاجر انصار سب بھائی بن جائیں گے، وَأُؤَلِّفُ بَيْنَ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَقُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، میں آپ کے ذریعے مختلف امتوں کو محبت پیدا کر دوں گا، جن دلوں کو اختلاف ہے ان کو ملا دوں گا، وَأَهْوَاءً مُتَشَتِّتَةً، اور مختلف لوگوں کے خیالات جو ہیں ان کو صحیح رستے پہ لاؤں گا، وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِنَ النَّاسِ عَظِيمَةً مِنَ الْهَلَكَةِ، اور بہت اپنے بندوں کو بہت بڑی ہلاکت و مصیبت سے بچاؤں گا، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، میں اپنے مدنی کی امت کو تمام امتوں میں سے بہتر امت بناؤں گا، اخرجت للناس، ایسی امت جس کو ہم نے بھیجا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں، موحدین مؤمنین مخلصین، آپ کی امت میں ایمان لانے والے، اللہ کی توحید کے پرستار اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، مصدقین لما جاءت بہ رسلی، تصدیق کرنے والے جو میرے پیغمبر لائے، الہمہم التسبیح والتحمید، میں آپ کی امت کو اپنی تسبیح اور اپنا حمد سکھلاؤں گا، اپنی ثنا اور تکبیر اور توحید سکھلاؤں گا، فی مساجدہم ومجالسہم ومضاجعہم ومنقلبہم ومثواہم، وہ ایسی امت ہوگی کہ مسجدیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی، لیٹے ہوں گے، ہر حال میں ان کا ٹھکانہ میرا ذکر ہوگا، یصلون لی قیاما وقعودا، میرے لیے عبادت کریں گے، کھڑے ہیں تو میری نماز میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں تو میری عبادت میں بیٹھے ہیں، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میرے رستے میں جہاد کریں گے، صفوفاً وضحوفا، اگر کھڑے ہیں تو جہاد ہے، اگر زخمی ہو گئے، زحف کہتے ہیں اپنی ٹنگ کے بجائے گھسٹ کے چلنے والے، تب بھی وہ اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے، وَيُخْرِجُونَ مِن دِيَارِهِمْ ابتغاء مرضاتی الوفاً، اور میری رضا کے لیے ان کو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکالا جائے گا، ہجرت کریں گے، یطہرون الوجوہ والاطراف، اپنے چہرے کو ہاتھوں کو دھوئیں گے، ویشدون الثیاب فی الانصاب، اور اپنے کپڑوں کو کمر میں باندھیں گے، فقربانہم دماؤہم، اللہ کے رستے پہ قربانیاں کریں گے، واناجیلہم فی صدورہم، قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، رہبان باللیل لیوس بالنہار، رات کو دیکھو گے تو مسلوں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ہوں گے، دن کو دیکھو گے تو جہاد میں شیر بن کے دشمنوں پہ جھپٹنے والے ہوں گے، وَأَجْعَلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ الصَّابِقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ، میں آپ کے اہل بیت میں، آپ کی ذریت میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو مقام صدیقیت پہ پہنچیں گے،
جو شہادت حاصل کریں گے، جو صالحین میں ہوں گے، امتہ من بعدہ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور آپ کی امت جو ہے آپ کے بعد بھی حق کی ہدایت کرے گی، انصاف سے فیصلے کرے گی۔ وَأَعِزُّ مَن نَّصَرَهُمْ وَأُؤَيِّدُ مَن دَعَا لَهُمْ، میں اس کو عزت دوں گا جو ان کی مدد کرے گا، میں اس کی تائید کروں گا جو ان کے لیے دعا کرے گا۔ وَأَجْعَلُ دَائِرَةَ السُّوءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ، اور جو میں نے بدری کی ذریت اہل بیت صحابہ کی مخالفت کرے گا، تو صحابہ پہ بغاوت کرے گا، او اراد ان ينتبه شيئا في مما في ايديهم، اگر کوئی چیز ان سے چھیننا چاہے گا، ان کی عزت چھیننا چاہے گا، وقار چھیننا چاہے گا، میں ان پہ اپنے عذاب نازل کروں گا۔ وَأَجْعَلُهُمْ وَرَثَةً لِنَبِيِّهِمْ، میں ان کو اپنے پیغمبر کے علوم کا وارث بناؤں گا۔ وَالدَّاعِيَةِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف بلانے والا بناؤں گا۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کریں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتیں ادا کریں گے۔ وَيُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جب کسی سے وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے۔ اختم بهم الخیر الذی بدأته بأولهم، میں انہی پہ بھلائی کی انتہا کروں گا۔ ذالک فضلی اوتیہ من نشاء وَأَنَا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ میرا فضل ہے حضور کی امت پہ، اور میں فضل والا ہوں، جس پہ چاہوں فضل کروں۔ آقا دارواد بیاد محفل مبل یمانی رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ حضور کی صفات ہیں جو سابقہ کتابوں میں، یعنی حضور کی صفات، صحابہ کی صفات، اہل بیت کی صفات، آپ کی امت کی صفات، ہر چیز جو ہے سابقہ کتابوں میں اللہ نے ذکر کر دیا۔ ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن محمد بن عبد الله القرشي عن شيبان النحوي قال اخبرني قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقد كان أمر عليا ومعاذا رضي الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن، وقال انطلقا فبشرا ولا تنفرا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا إِنَّهُ قَدْ أُنزِلَ عَلَيَّ، حضور نے حضرت علی اور حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جا رہے ہیں لوگوں کو دین کی آسان باتیں بتلانا، مشکل باتیں نہ بتلانا، کیونکہ پہلے مشکل بتا دو کون آئے گا، اور لوگوں کو لیے خوشخبری دینا، ان کو ہر وقت یہ نہیں جہنم 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 آگ آگ نار ہو گئے، اچھی بات ہے بھائی، ان کو خوشخبری دینا، دین میں آسانی پیدا کرنا۔ اور ویسے بھی یاد رکھو کہ دین جو ہے یسر ہے، آسان ہے، دین میں الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے، دین میں رحمت ہی رحمت ہے، آسانی ہی آسانی ہے، نجات ہی نجات۔ اور حضور نے فرمایا مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، رواه الطبراني عن محمد بن نصر بن عبد البزار البغدادي عن عبد الرحمن بن صالح الازدي عن عبد الرحمن محمد بن عبد الله الارزمي باسناده مثله، وقال في اخره فانه قد انزل علي
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا علی امتک ومبشرا بالجنۃ ونذیرا من النار۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا مدنی، ہم نے آپ کو آپ کی امت پہ گواہ بنایا ہے، اور ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا اور دعوت دینے والا الی شہادت اللہ الہ الا اللہ باذنہ وسراجا منیرا بالقرآن۔ اور میرا مدنی، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو نور دیا ہے، نور ایمان دیا ہے، نور وحی دیا ہے، نور قرآن دیا ہے، نور نبوت دیا ہے۔ اس لیے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وفی عظمی نورا وفی شعری نورا وفی دمی نورا اللہم اعظم لی نورا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی مانگتے ہیں، اللہ میرے دل میں نور ایمان بھر دے، اللہ میرے جلد میں، اللہ میرے چمڑے میں، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میرا اللہ نور ہی نور عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی ایسا نور دوں گا جو دنیا میں بھی نور ہوگا، جو قبر میں بھی نور ہوگا، جو میدان حشر میں جب اٹھیں گے تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے جنت کی طرف لے جانے والا، راستہ دکھانے والا بھی نور ہوگا۔ فقوله تبارک وتعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہدن کا معنی کہتا ہے شاہدن للہ بالوحدانیہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا محمد مصطفیٰ، وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اور میرے مدی نے گواہی دی کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی دکھ دینے والا نہیں، کوئی سکھ دینے والا نہیں، ہر چیز کا مالک، خالق، متصرف اللہ کی ذات ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لوگوں کے اعمال پر بھی قیامت میں گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور جب ہر پیغمبر اپنی امتوں پہ گواہی دیں گے تو میرا مدنی سارے نبیوں کی تصدیق پہ گواہی دیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا كَمَنَ بشیرا للمؤمنین بجزیل الثواب، اللہ کے نبی مومنوں کو مبارک دیں گے، خوشخبری دیں گے کہ تمہارے لیے اللہ نے بڑا ثواب تیار رکھا۔ وَنَذِيرًا لِلْكَافِرِينَ مِنْ وَبِيلِ الْعِقَابِ، اور کافروں مشرکوں کو ڈرائیں گے کہ جہنم کا عذاب ہے۔ جلت عظمتہ داعیا الی اللہ باذنہ، اے داعیا للخلق الی عبادت ربہم عن امرہ لک بذلک، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والا، توحید کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے بلانے والا، وسراجا منیرا۔
مفسر فرماتے ہیں سراجم منیرہ کا کیا معنی؟ وَأَمْرُكَ ظَاهِرٌ فِي مَا جِئْتَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ كَالشَّمْسِ فِي إِشْرَاقِهَا وَإِضَاءَتِهَا لَا يَجْحَدُهَا إِلَّا مُعَانِدٌ۔ میرا مدنی آپ کو سراج منیر کیا مانا؟ آپ کی حقانیت، آپ کی رسالت، آپ کی ختم نبوت، آپ کی شریعت، آپ کا امر جو ہے ایسے روشن ہوگا جیسے سورج روشن ہوتا ہے، جیسے سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سورج چمک رہا ہو، کوئی جاہل سے جاہل بھی انکار نہیں کرتا، میرا مدنی تیرے دین کی سچائی کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ أي لا تطيعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه۔ میرا مدنی کافر آتے ہیں تجویزیں لے کر، کافر آتے ہیں باتیں بناتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنا بھی نہ کریں، آپ ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ ودع اذاهم اصفح وتجاوز عنهم، آپ درگزر کریں۔ وکل امرهم الى اللہ، ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں۔ فإن فيه کفایۃ لهم، ولہذا قال جل جلالہ وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ میرا مدنی اگر کافر تکلیفیں پہنچائیں تو فکر نہ کریں، آپ مجھ پہ توکل کریں، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کا کافی ہے مددگار۔ اللہ اعلم۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بحکم حضرت محمد مصطفیٰ ثابت ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بہنیں اور جو آئی ہیں انہوں نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، لیکن میں عمرے کا احرام باندھ کے آئی تھی اور حج سے پہلے حید آ گیا، میں عمرہ نہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اب اپنی نیت جو ہے حج کی کر لو، تو لہذا وہ عمرہ بھی کر کے جائیں گی حج بھی کر کے جائیں گی، میں صرف حج کر کے جاؤں گی، میرا عمرہ تو ہوا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر تنعیم جا کے مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث کی نص موجود ہے، قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے، وہاں کسی کے قول کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے تو کسی دوسرے کی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہم عرض کریں گے کہ جیسے حدیث کا پڑھنا جو ہے ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ لا تصلی الحائض الا فی خمارہا۔ اب حائض کا معنی ہے حیض والی عورت،
حضور نے فرمایا یعنی کوئی حیض والی عورت نماز نہ پڑھے مگر اپنے دوپٹہ اوڑھ کے، یعنی اب حیض والی اگر دوپٹہ اوڑھ لے تو نماز جائز ہو گئی۔ اب حدیث کے لفظ تو یہی ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں حائض سے مراد حیض والی عورت نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے لا تصلی الحائض مانا البالغہ، تو وہ لڑکی جس کو حیض آ جائے مانا اب بالغ ہو گئی ہے، اب بڑی ہو گئی ہے۔ تو اب بالغہ عورت کا بغیر دوپٹے کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہ مانا تھوڑا ہے کہ حیض ہو دوپٹہ اوڑھ لے اور نماز پڑھ لے۔ تو حدیث کا پڑھنا بھی ضروری، عمل کرنا بھی ضروری اور سمجھنا بھی ضروری۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ جیسے بعض میرے بھائی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے جو ہیں مکے سے احرام باندھیں گے۔ وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی عمرہ کر لو، اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، تو مکے والے ہو مکے سے عمرہ کرو۔ اب اگر اس حدیث پہ بھی ان کی نظر ہوتی، اسی لیے ہم اپنی تحقیق پہ عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے اسلاف جو گزرے ہیں صحابہ، تابعین اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان کی باتوں کو ہم اپنے قول پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اقربہم زمانا الی رسول اللہ، ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے، ان کا تقوی ہم سے زیادہ ہے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، ان کی نظر احادیث رسول اللہ پہ وسیع ہے۔ اب ہمارے سامنے تو ایک حدیث ہوگی کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں، لیکن اگر مکے والے عمرے کا احرام مکے سے باندھنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کو تکلیف کیوں دیتے کہ تم مسجد عائشہ جاؤ؟ مکے میں تو موجود تھی بیوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے واپس آئے ہیں تو آج کل جسے آپ معابدہ کہتے ہیں، یہاں حضور کے خیمے لگائے گئے، تو حضور مکے میں تو بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں احرام کی نیت کرو، جاؤ عمرہ کرو۔ یہ تو نہ فرماتے نا کہ اپنے بھائی کو لے کے تنعیم جاؤ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مکے والا بھی اگر عمرہ کرنا چاہے گا تو لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے گا۔ اب حد حرم سے باہر نکلنے میں چونکہ تنعیم قریب ہے، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ تنعیم چلے جاؤ، ورنہ جعرانہ بھی دور تھا، عرفات بھی دور تھا، اقرب الحل جو ہے مکے کے قریب وہ تنعیم ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ آئے اچھا وہ حدیث اہل مکہ من مکہ، اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ مکے والے جب حج پہ جائیں گے اب ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مکے والے مکے سے نیت کر کے حج پہ چل پڑیں گے۔ تو اس حدیث کا عمل حج میں ہو گیا، اس حدیث کا عمل جو ہے وہ عمرے میں ہو۔ جب حضور کا قول آ گیا تو پھر پوچھنا جی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عقل کی بات ہے۔ اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو بی بی عائشہ کے لیے تھا، تو نبی فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے، تمہارے بعد امت قیامت تک کوئی عمرہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے تو پابندی نہیں لگائی، تم نے پابندی کہاں سے لگا لی؟ اور اگر پھر یہ عمرہ صرف عورت کے لیے تھا تو عبداللہ ابن زبیر نے کیوں کیا؟ اگر یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا تو عبداللہ ابن عمر عمرہ کرتے تھے، اور ساری زندگی امت محمد مصطفیٰ عمرہ کرتی رہی اور آج تک بھی الحمدللہ عمرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہاں باقی بات یہ ہے کہ نفلی عمرے ہیں،
کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک عمرہ کر لیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اگر میں اور عمرہ کرنا چاہوں بالکل کریں، کوئی منع نہیں، بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ مدینہ منورہ چلے جائیں تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور واپسی کا عمرہ بھی آپ کا میقات کا ہو جائے، اور آپ کو وہ رمضان والے عمرے کی فضیلت نصیب ہو جائے کہ حضور نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل کحجۃ معی، کہ رمضان میں جو عمرہ کرے گا انشاءاللہ اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے اس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کر حج کیا ہو۔ تسبیح فاطمہ جو ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں۔ اور اگر آپ نے مدینہ منورہ جانے کے بعد واپسی پہ احرام نہیں باندھا تو مدینہ منورہ میقات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لوگ آئے ہی عمرے کے لیے ہیں ان کا اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں نا، کوئی نوکری والا ہے، عذر والا ہے، اس کا تو کوئی بہانہ بن سکتا ہے، لیکن جو ہیں ہی عمرے والے گئے زیارت کے لیے ہیں، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، عمرہ بھی یا تو آپ فوراً لوٹ کے مدینے سے عمرہ کر لیں، اگر عمرہ نہیں کریں گے تو ایک ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اچھا ہے مدینہ شریف چلی جائیں، 30 ریال میں گاڑی لے جائے گی، زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا، بجائے 300 ریال بکری پہ خرچ کریں۔ اچھا نہیں کہ 50 ریال 60 ریال خرچ کریں کرائے پر۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ جو ڈیوٹی دیتے ہیں روضہ مبارک پر، ان کی داڑیاں کٹی ہوتی ہیں، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ یہ تو وبا ہے، بلا ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، لیکن ان کی داڑھی کٹنا جو ہے وہ حجت نہیں بلکہ وہ خلاف کر رہے ہیں سنت محمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں ریٹائرمنٹ پہ آ کے جب پیسے ہوتے ہیں کسی بینک میں ڈال دیتے ہیں، ہر مہینے سود لے کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، یہ خالص حرام ہے، 100% حرام ہے، بلکہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ کہتے جی وہ اور کیا کریں، جب بینک نہیں تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، مر گئے تھے۔ جس زمانے میں بینک ایجاد ہی نہیں ہوئے تو لوگ مر گئے، بینک آئے ہیں تو لعنت آ گئی ہے، غربت کی بھی، مہنگائی کی بھی اور عذاب کی بھی، کہ اللہ کا عذاب آ گیا، فصل اگتے نہیں، اگتے ہیں کیڑے لگ جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے اس پیسے کو کسی قابل اعتماد ادارے میں تجارت کے طور پہ ڈال دیں، جو نفع آتا رہے وہ لے لیں۔ یہ آج کل الحمدللہ کچھ اسلامی طرز پر بھی بینک قائم ہوئے ہیں، ان بینکوں سے رابطہ کر کے ان میں آپ اپنے پیسے ڈال دیں، نظام مزاربت پہ یا مشارکت پہ یا مرابحہ پہ۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں وہ سامان نہ لے جائیں، کیوں نہ لے جائیں، بالکل لے جائیں، سامان خریدیں، بالکل خریدیں، کوئی منع نہیں، اس نیت سے خریدیں کہ مکے مدینے والے میرا اللہ تیرے گھر کے ہمسائے ہیں، ہم لے رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو تاکہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک ایک چکر گنا، بہرحال آپ کی صفا ہو گئی، باقی 7 چکر مفت میں آپ نے لگائے۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ کہتے جی یہاں جو گوشت ملتا ہے اگر تو وہ مکے کا اس ملک کا ذبح شدہ ہے وہ تو یقیناً حلال ہے، جو باہر سے آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو لوگ نیاز پکاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ امام حسین کے بچے پیاسے شہید ہو رہے تھے، یہ ماشاءاللہ زردے کھا رہے ہوتے ہیں۔
محبت دیکھو نا ماشاءاللہ، شربت تقسیم کرو کہ آج حسین پیاسا تھا، تم پیاسے مرو۔ یہ کہا کہ محبت ہے کہ وہ پیاسے شہید ہو جائیں اور تم سبیلے لگا کے لوگوں کو ٹھنڈے پانی پلاؤ۔ تراوی جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے جمہور کے نزدیک 20 رکعت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اور اس میں تمام حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ چلو 8 رکعت بھی حدیث ہو، 12 والی بھی ہو، 13 والی بھی ہو، 20 والی بھی ہو، جیسے 8 پڑھی باقی 3 حدیثوں پہ کون عمل کرے گا؟ جو 20 پڑھے گا تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ باقی تیز پڑھو یا آہستہ پڑھو، قرآن بڑے ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر ایک حافظ صحیح نہیں پڑھتا دوسری مسجد میں پڑھو۔ لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ حضور روضے میں زندہ ہیں، جو نہیں مانتے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ کوئی جھگڑا تو ہے نہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر نبی زندہ ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ شہید بھی زندہ ہے، اور شہید کا رتبہ تو نبی سے بہت کم ہوتا ہے۔ شہید تو 3 نمبر کا درجہ رکھتا ہے، النبیین والصدیقین والشہداء۔ پہلا درجہ نبی کا ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور شہداء زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس عالم کو اس عالم پہ قیاس نہ کیا کریں۔ کوئی عورت عورتوں میں تبلیغ کرے، دعوت کرے، تقریر کرے، بالکل ٹھیک ہے، بس یہ مہربانی کرے عورتوں تک رہے، پھر مردوں میں نہ آ جائے، کیونکہ آج کا رواج ہو گیا نا، ایک عورت باقاعدہ جمعہ پڑھاتی ہے ماشاءاللہ، کی عمر 20 یا 25 سال ہے، قرآن کا حافظ ہے، وہ امام بن سکتا ہے۔ اب کب امام بنے گا؟ جب 90 سال کا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے 20 سال کا آدمی ہے، وہ تو بالغ سے بھی زیادہ ہو گیا نا۔ جنازے بہت سارے ہوتے ہیں تو اللہ جانتے تھے نا، اس لیے دعا بھی ایسی ہے جو سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، سب کے لیے۔ قرآن مجید کو نیچے رکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کا مقصد بھی بے ادبی نہیں ہوتا، ان کا عقل یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا اسی لیے لگایا گیا ہے کہ قرآن اس پہ رکھا گیا ہے، نیچے نہیں رکھا گیا۔ کی نماز میں 2 رکعتوں پہ کھڑے ہو کے جو حنفی اللہ اکبر کہتے ہیں تو تکبیر کی کیا دلیل ہے؟ مغرب میں تکبیر کی کیا دلیل ہے 3 رکعت میں؟ جو تمہارے پاس مغرب میں دلیل ہے وہ حنفیوں کے پاس وتر میں دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دن کے وتر ہیں، وہ رات کے وتر ہیں۔